الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون پچھلی آیت میں اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے حیات طیبہ دینے کا وعدہ فرمایا گیا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عمل صالح کون ہے؟ عمل صالح وہ عمل ہے جس میں کوئی بگاڑ نہ ہو، نہ ظاہری اور نہ معنوی، نہ اس عمل سے اعتقادی خرابی پیدا ہوتی ہو، نہ عملی خرابی پیدا ہوتی ہے اور نہ نیت خراب ہوتی ہو، وہ عمل صالح ہے۔ اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے حق تعالی شانہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں جو اعمال صالحہ کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ تو فائدہ دنیا کا ہے اور آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر ملنے والا ہے۔ اس کا جو پورا اجر ہے وہ تو آخرت میں ہی ملے گا۔ اعمال صالحہ میں رکاوٹ دو طرح کی ہے۔ نیک عمل کرنے میں رکاوٹ دو طرح کے لوگوں کی جانب سے ہوتی ہے۔ ایک رکاوٹ تو اعمال صالحہ میں کافر پیدا کرتا ہے، وہ یہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ کوئی آدمی پاکیزہ زندگی حاصل کرے اور پاکیزہ بن کر رہے، اس لیے کہ کافر خود نجس ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ سب ہماری طرح سے نجس رہے، اس لیے پاکیزہ زندگی اگر کسی کی دیکھتا ہے تو وہ اس کو اچھی نہیں لگتی۔ اور دوسری رکاوٹ جو اعمال صالحہ میں پیدا ہوتی ہے وہ شیطان کی جانب سے ہوتی ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ آدمی کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، برے خیالات لاتا ہے، آدمی کو غلط چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہی کام ہے شیطان کا۔ باقی شیطان آپ کا ہاتھ پکڑ کے کوئی کام نہیں کرائے گا، آپ کو کسی کام پر مجبور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرآن پاک کی دوسری آیات میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ انہ لیس لہ سلطان اس آیت میں بھی آگے آ رہا ہے، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، ایمان والوں پر
اس کا قابو نہیں چلتا شیطان کا۔ شیطان کا قابو تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کے دوست ہوتے ہیں، یعنی جو شیطان ہوتے ہیں ان کے اوپر شیطان کا قابو زیادہ چلتا ہے، ایمان والوں پہ نہیں چلتا۔ غرض کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک رکاوٹ شیطان کی جانب سے بھی ہوتی ہے، اور وہ دل کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کے مضامین کو سننا ظاہر ہے کہ یہ اعمال صالحہ ہی میں سے ہے، سوائے رضا الہی کے قرآن پڑھنے سے اور کیا ملے گا؟ اگر ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن کے مضامین کو سنتا ہے، تو اس کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہوتی ہے اور حاصل بھی اس کو اللہ کی رضا ہی ہوتی ہے، باقی اور کون سا اس کا فائدہ ہے؟ مال کا کوئی فائدہ ہونے والا تو ہے نہیں، کرسی کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں، اقتدار کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں، تو صرف رضا الہی کے لیے آدمی قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے نہ تو کوئی نوکری مل رہی ہے، نہ قرآن پڑھنے سے کوئی عہدہ مل رہا ہے، بلکہ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کے سامنے سے روٹی کھینچ لو، اب تو یہ تک ہو رہا ہے۔ یہ بڑے شیطان ہیں جو انسانی شیطان، ان سے یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی قرآن کو سنے اور کوئی قرآن کو پڑھے، ان سے یہ بات دیکھی نہیں جا رہی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی قرآن پڑھتا ہے تو صرف رضا الہی کے لیے پڑھتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی فساد نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، نہ اپنے لیے نہ دوسروں کے لیے، کسی کے لیے کوئی خرابی کا سامان اس میں نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کے پڑھنے کا شعور حاصل کرنے کی جو محنت ہے، یہ سب عمل صالح ہی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی بگاڑ ہے ہی نہیں، مگر ایسی چیزیں کہ جس کو کر کے آدمی اللہ کی نظر میں محبوب ہو جائے، اعمال صالحہ کر کے آدمی اللہ کے رضا جوئی کا کام کر لے، یہ بات شیطان کو بہت ہی زیادہ بری لگتی ہے، شیطان پر بہت شاق گزرتی ہے، اس لیے وہ جتن کرتا ہے کہ قرآن نہ پڑھو، قرآن مت سنو۔ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آدمی بیٹھتا ہے تو وہ دل کے اندر یہ بات پیدا کرتا ہے، ابھی فلانا کام تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ ابھی بھینس کو چارہ نہیں دیا گیا ہے، تو اگر وہ خود اٹھ کر کے نہیں جائے گا قرآن پڑھنا چھوڑ کر کے، تو کم سے کم دوسروں کو حکم دینے لگے گا وہیں بیٹھے بیٹھے، ارے بکری کو بھی چارہ نہیں، بکری نہیں نکالی گئی، بھینس کو چارہ نہیں ملا، ارے دوڑو۔ اب بولو، ادھر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے ان چیزوں کا، اور اس کے لیے اڑھے رہا ہے، دوسروں کو حکم دے رہا ہے۔ یہ سب وساوس شیطانی ہوتے ہیں۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ قرآن کے کلمات پڑھنے پر ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر ایک قرآن پڑھنے والا الف لام میم اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ کس پر؟ ایک ایک حرف پر۔ الف لام میم پڑھتا ہے تو 30 نیکیاں، اس لیے کہ اس کے اندر 3 حرف ہیں، الف لام اور میم، 3 حرف۔
صرف اتنا زبان سے ادا کر لینے پر 30 نیکیاں مل رہی. شیطان کو بھلا یہ بات کب اچھی لگے گی؟ اس نے تو اللہ تعالیٰ سے عالم ازل میں ہی وعدہ کر لیا تھا اور اس کا لائسنس اللہ تعالیٰ کے یہاں حاصل کر لیا تھا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم تو ان کو سب کو بہکائیں گے، ہم ان کو سب کو بہکائیں گے، راہ راست پر آنے نہیں دیں گے. جس طرح سے آدم میرے لیے جنت میں جانے سے رکاوٹ بن گئے، اس طرح پر کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، شیطان نے انکار کر دیا، اور بس اسی بنیاد پر شیطان راندہ درگاہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اس کو پھٹکار لگ گئی. تو شیطان یہ کہتا ہے کہ اگر میں آدم کی وجہ سے مغضوب ہوا، معتوب ہوا، مردود ہوا، تو ان کو بھی میں جنت کی سیڑھیوں تک نہیں جانے دوں گا. اب آدم سے مراد آدم علیہ السلام کی اولاد. تو میں کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک کا پڑھنا اور اتنے اجر و ثواب، اتنی نیکیوں کا حاصل ہونا، یہ انسان کا بہت بڑا فائدہ ہے. مگر شیطان اتنا بھی فائدہ ہونے نہیں دینا چاہتا. تو اول تو وہ اسی سے روکتا ہے کہ قرآن مت پڑھو. ہمارے یہاں مدرسے میں بچے آتے ہیں، خوب روتے ہیں. جب شروع میں ان کا داخلہ ہوتا ہے خوب روتے ہیں، اور اگر گھر والے ان کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو گھر والوں کو پریشان کرتے ہیں، پڑھنے نہیں آتے، گھر والوں کو تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں، کبھی آئیں گے رستے سے لوٹ جائیں گے، دنیا بھر کا ناٹک کریں گے صرف اس لیے کہ قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، قرآن ہم نہیں پڑھیں گے. اور دوسری تعلیم کے لیے، اسکول بھیجنے کے لیے ماں باپ تیار کر دیتے ہیں، خوشی خوشی بھاگا چلا جاتا ہے. یہ قرآن پڑھنے سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ بات اصل میں یہی ہے کہ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ کوئی قرآن پڑھے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے. جب پڑھنا ہی نہیں جانے گا تو بعد میں پڑھے گا کیا؟ اور جو پڑھے گا نہیں تو عمل کیا کرے گا؟ تو قرآن سے، قرآن کے علم سے، قرآن کے الفاظ کی روشناسی سے دور رکھنے کی وہ کوشش کرتا ہے. تو اول تو پڑھنے نہیں دیتا، اور اگر پڑھنے بیٹھ بھی گیا آدمی تو طرح طرح کے خیالات پیدا کرتا ہے دل کے اندر. ابھی یہ کام باقی ہے، وہ کام باقی ہے، دنیا بھر کے سوالات دماغ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے آیت میں فرمایا گیا کہ جب قرآن کی تلاوت کرنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. یہ عمل صالح ہے، اس کو کرنے میں 72 رکاوٹیں ہیں. تو شیطان کے وساوس سے اور شیطان کی دخل اندازی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو، اور اس کے لیے باقاعدہ الفاظ آسمان سے نازل ہوئے. یعنی قرآن پاک کے اندر اس کے الفاظ بھی بتائے گئے کہ کن الفاظ سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، وہ الفاظ بتائے گئے. یہاں اس آیت میں یہ فرمایا گیا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو قرآن میں نہیں آیا ہے، یہاں تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم آیا ہے. اسی لیے صاحب ہدایہ نے کہہ دیا کہ بہتر یہ ہے کہ استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. مگر قرآن پاک پڑھنے کا سلیقہ کون بتائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے.
جن کے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ بتائیں گے کہ قرآن کیسے پڑھنا چاہیے اور قرآن کی کسی آیت کو کس طرح سے ادا کرنا چاہیے، یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا تو میں نے شروع میں پڑھا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں، کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہاکذا نزل القرآن علی وَأَقْرَأَنِي جبریل من لوح المحفوظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا کرو، ہمیں حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ آیت اسی طرح سے سنایا تھا، یعنی قرآن پڑھنے کا جو طریقہ بتایا تو وہ اسی طرح سے بتایا تھا، حضرت جبریل نے اسی طرح سے پڑھا تھا میرے سامنے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس لیے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم میں جو حکم آیا ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ ادا کیا جائے گا جو مشہور ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کو پڑھ لے گا آدمی تو جو شیطانی وسوسے دل کے اندر آتے ہیں اور طرح طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، دنیاوی امور ذہن میں بار بار دستک دیتے ہیں، ایسے خیالات اور وساوس سے آدمی محفوظ رہے گا۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ جب قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کیا کرو۔ اب یہاں پر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ کا پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ بعض فقہا اور ائمہ دین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ کا پڑھنا واجب ہے، اس لیے کہ فاستعذ میں امر کا صیغہ استعمال کیا گیا جو حکم دینے کے لیے آتا ہے، اور حق تعالی شانہ کی جانب سے جو حکم آتا ہے اس کا درجہ کم سے کم واجب کا ہوتا ہے۔ تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ کا پڑھنا واجب، مگر پوری امت کے فقہا کا جو اجماع ہے خلف اور سلف کا وہ اس بات پر ہے کہ اعوذ باللہ کا پڑھنا سنت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض مواقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اعوذ باللہ پڑھے ہوئے بھی قرآن کی آیت کی تلاوت فرمائی ہے۔ مثلا وہ حدیث جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال راوی نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حضور رات کے اندر رات کے تیسرے پہر میں سو کر بیدار ہوئے اور حضور نے پڑھنا شروع کیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہاں سے لے کر کے آخری سورت تک 10 آیتیں ہیں۔ حضور نے ڈائریکٹ ان آیتوں کی تلاوت فرمائی، یہاں پر اعوذ باللہ اور بسم اللہ حضور سے ثابت نہیں ہے حدیثوں کے اندر۔ اور جو عمل ثابت ہے شرعاً اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے مگر کبھی کبھی ترک بھی ثابت ہے تو ایسا حکم سنت ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا۔ اور جس عمل پر مداومت کی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی ترک نہ کیا ہو، اور اگر ترک ہوا ہو وہ عمل تو حضور نے اس کی قضا فرمائی ہو، ایسا عمل واجب ہوتا ہے۔
اور اگر دلائل قطعیہ سے کسی امر کا ثبوت ہوتا ہے تو وہ فرض کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ اس سے فقہائے امت نے اور ائمہ مجتہدین نے یہی سمجھا ہے کہ اعوذ باللہ کا پڑھنا سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ یہ تو حکم ہوا عام تلاوت کا، اور نماز میں اگر قرآن کی تلاوت، اب ظاہر ہے کہ نماز میں تو قرآن کی تلاوت ہوتی ہی ہے، وہ تو فرض ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت نہ ہو نماز کے اندر تو وہ نماز ہوگی ہی نہیں۔ قراءت قرآن تو نماز کا ایک جز ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، تو وہاں بھی تو قرآن پڑھا جائے گا، تو کیا وہاں اعوذ باللہ پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا؟ یا اور پڑھنا وہاں ضروری ہوگا کہ نہیں ضروری ہوگا؟ ضروری ہوگا تو ایک رکعت میں ہوگا کہ ہر رکعت میں ہوگا، یہ ہے مسئلہ۔ اب دیکھیے آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے، جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو، ارادہ آدمی نماز کے لیے کب کرتا ہے؟ جب نماز شروع کرنا چاہتا ہے تو وہی وقت اس کے نماز کا ارادہ کرنے کا ہوتا ہے، یعنی پہلے ارادہ کرتا ہے بعد میں نماز کو شروع کرتا ہے۔ تو جب نماز اس نے شروع کیا تو اس وقت نماز کے اندر قرآن پڑھنے کا اس نے ارادہ کر لیا کہ ہم کو قرآن پڑھنا ہے، بغیر قرآن پڑھے ہوئے نماز نہیں ہوگی، تو ارادہ پایا گیا۔ یہاں پر تو اعوذ باللہ پڑھا جائے گا، مگر یہ اعوذ باللہ کا پڑھنا بھی واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہی ہے، جیسے بیان کیا میں نے اوپر۔ تو پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھے گا، سنت ہے اعوذ باللہ، پہلے ثنا پڑھے گا، اس کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، اس کے بعد آیت کی تلاوت شروع کرے گا۔ یہی مسلک ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھ لیا جائے گا، اس کے بعد اب چونکہ نماز چالو ہو چکی ہے، نماز کے اندر ہونا بس یہی قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کافی ہے، گویا وہ نماز میں چاہے جہاں قرآن کی تلاوت پڑھ کرے، پہلی تو جو تلاوت ہے ہر جگہ کفایت کرے گی۔ تو اب نہ دوسری رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت، نہ دوسری رکعت میں، نہ تیسری میں، نہ چوتھی میں، پہلی مرتبہ اعوذ باللہ پہلی رکعت میں پڑھ لیا، ساری تلاوتیں اب ہوتی چلی جائیں گی اسی کے ساتھ میں، اور یہ اعوذ باللہ سب کے ساتھ چسپا ہوتا رہے گا، سمجھے؟ یہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہر رکعت میں اس کو پڑھنا چاہیے، کہتے ہیں کہ ہر رکعت میں آپ پڑھتے ہیں نا، قرآن کی تلاوت ہر رکعت میں ہوتی ہے، بغیر قرآن کی تلاوت کے کوئی رکعت ہے ہی نہیں ہے، تو ہر رکعت میں پڑھنا تو ہر رکعت میں اعوذ باللہ بھی پڑھیے۔ زیادہ صاف بات وہی ہے کہ پہلی رکعت میں جب اعوذ باللہ پڑھ لیا تو اب ہر رکعت کے لیے وہی اعوذ باللہ کافی ہے، سمجھے؟ مگر بہرحال امام مجتہد ہیں حضرت، اس لیے حضرت کا ایک مسلک ہے، ان کے نزدیک جو لوگ ان کی اتباع کرنے والے ہیں وہ نماز کی ہر رکعت میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں اور بآواز بلند پڑھتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بآواز بلند نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قرآن پڑھنے کا ارادہ کرنے پر اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم آیا ہے، سمجھے؟ ہم نے ارادہ کیا قرآن پڑھنے کا، اعوذ باللہ ہم نے پڑھ لیا، اب ہر رکعت میں ہم کو اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ تسلسل ہے، سب ہر جگہ فٹ ہوتا چلا جائے گا۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر رکعت میں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس ایک رکعت میں۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ جو ہے قرآن پڑھنے کے لیے ہے،
قرآن پڑھنے کے لیے ہے، یعنی جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو اعوذ باللہ پڑھیں۔ یہ قرآن پاک کی آیتوں میں سے آیتوں کا حصہ نہیں ہے سوائے اسی ایک آیت کے جس میں یہ فرمایا جا رہا ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس آیت کے علاوہ باقی قرآن کا وہ حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کی صرف ایک آیت کا حصہ ہے، ہر آیت کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ ایک دفعہ پڑھی جائے گی، نماز کے باہر پڑھی جائے گی۔ جب تلاوت شروع ہو گئی ہیں تو اب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پھر نہیں پڑھنا ہے، چاہے جتنا قرآن پڑھا جائے گا، اب اعوذ باللہ بسم اللہ درمیان میں نہیں پڑھنا ہے۔ اس اصول کا تقاضا یہی ہے کہ پہلی ہی رکعت میں اعوذ باللہ بسم اللہ ہونی چاہیے، دوسری اور تیسری رکعت میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کہیں رک گئے اور پھر آپ نے شروع کیا تو اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی اعوذ باللہ کافی ہے، پڑھتے جائیے۔ الا یہ کہ آپ کسی دوسرے مشغلے میں مشغول ہو جائیں، کسی دوسرے دنیاوی کام میں مشغول ہو جائیں، چاہے زبان سے چاہے ہاتھ پیر سے۔ اب اگر اس طرح سے سلسلہ ٹوٹ گیا تلاوت کا تو اب نئے سرے سے پھر گویا قرات اب آپ کی پھر شروع ہو رہی ہے، تو اب پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی پڑے گی۔ مگر نماز کے اندر تو تسلسل قائم ہے، پہلی رکعت میں پڑھا تو اس کے بعد کسی دنیاوی کام میں نہیں لگا، کسی دوسری طرف نہیں گیا، نہ زبان سے نہ ہاتھ پیر سے کسی چیز سے بھی نہیں گیا، نماز سے باہر کا کوئی کام اس نے کیا ہی نہیں۔ تو قاعدے کی بات یہی ہے کہ ہر رکعت میں نہیں، پہلی رکعت میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیا، وہی ہر رکعت کے لیے کافی ہو گیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو جہری نمازوں میں بھی آہستہ پڑھا جائے گا اور آیات قرآنی کو زور سے پڑھا جائے گا، تاکہ فرق ہو جائے، جو چیز تلاوت کے لیے ہے وہ الگ ہو جائے اور جو تلاوت ہے وہ الگ ہو جائے۔ تو تلاوت غیر تلاوت سے الگ کرنے کے لیے لازمی ہے کہ اس کو آہستہ پڑھا جائے۔ اگر بلند آواز سے پڑھا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ تلاوت کا حصہ ہے، یہ اس سورت کا حصہ ہے اور مسلسل پڑھا جا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک بھی ہے، وہ جہاں یہ کہتے ہیں کہ ہر رکعت سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا یہ اس سورت کا حصہ ہے۔ چنانچہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اور اعوذ باللہ کا پڑھنا اس آیت سے ثابت ہے، اس لیے وہ اس کے قائل ہیں، وہ ہر سورت کا جز اس کو سمجھتے ہیں۔ مگر یہ مسئلہ بھی یہ کہنا بھی صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ صحیح اس لیے نہیں معلوم ہوتا کہ حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا کہ سورہ فاتحہ 7 آیتیں ہیں، اگر بسم اللہ کو اس میں شامل کر لیا جائے تو 8 آیتیں بن جاتی ہیں، جبکہ حدیث شریف میں صراحتاً فرمایا گیا کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں۔ تو بہرحال یہ اختلاف تھا مسالک کا اور فقہا کا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے ثنا پڑھتے تھے، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، اور اس کے بعد نماز کو تلاوت کو شروع فرماتے تھے۔ تو احادیث سے چونکہ اسی طرح سے ثابت ہے، اس لیے حکم بھی یہی ہے، مگر میں نے جیسے کہا کہ اعوذ باللہ بسم اللہ کو آہستہ پڑھنا چاہیے اور باقی تلاوت کو زور سے کرنا چاہیے جہری نمازوں میں۔ لیکن اگر کسی آدمی نے اس کے خلاف کر لیا تو ائمہ کے درمیان اختلاف ہونے کی وجہ سے اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، نماز اس کی ہو جائے گی۔
اب ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ جو شیطان کے وساوس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا یہ حکم دیا گیا ہے، تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ شاید شیطان کو اتنا قابو حاصل ہے کہ انسان سے جو چاہے کرا لے، یہ خیال پیدا ہوتا ہے۔ اس کو دفع کیا جا رہا ہے اس آیت میں، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ شیطان کا قابو ایمان والوں پر نہیں چلتا، اس کو کوئی تسلط حاصل نہیں ہے، وہ کسی مومن کو مجبور کر کے کوئی کام نہیں کرا سکتا، سمجھے؟ اور مومن ہو کہ غیر مومن ہو، کسی کو بھی وہ مجبور نہیں کر سکتا۔ اس کا کام ہے صرف دل کے اندر وسوسہ ڈالنا، خیالات پیدا کرنا، بری چیزوں کی رہنمائی کرنا، بس اتنا کام ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ پیچھے آیت میں گزرا ہے کہ جب میدان محشر میں کفار و مشرکین سب لائے جائیں گے اور بلائے جائیں گے ان کے معبودان باطل، تو شیطان بھی اس موقع پر سامنے آئے گا، تو کفار و مشرکین کہیں گے انہی نے ہم کو بتایا تھا یہ رستہ، اسی لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے، ساری حرکتیں جو ہم کرتے تھے یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ ہم کو انگلی دکھاتے تھے، ان کے کہنے پہ ہم نے کیا ہے۔ شیطان کو مجرم قرار دیں گے، تو شیطان کیا جواب دے گا؟ ما کان لی علیکم من سلطان، میرا تمہارے اوپر کوئی قابو تھوڑے تھا کہ میں تمہیں مجبور کر دیتا، نہ تو ظاہری قوت میرے پاس تھی تمہارے اوپر قابو پانے کی، اور نہ دلیل اور حجت ہی ہمارے پاس تھی۔ بھائی آدمی جو مانتا ہے کسی بات کو تو دو باتوں سے مانتا ہے، کبھی تو کسی کی قوت سے مجبور ہو کر کے ماننا پڑتا ہے، مجبور ہو کر کے، اور عقل مند لوگ جو ہیں، علم والے لوگ جو ہیں، وہ علمی دلائل سے، برہان اور حجت سے کسی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو شیطان چونکہ بہت بڑا بدعوان بھی ہے، اس لیے وہ کہے گا نہ میرے پاس کوئی ظاہری قوت تھی تم کو دبانے کی، تمہیں مجبور کرنے کی، اور نہ میں نے کوئی ایسی دلیل تمہارے سامنے پیش کیا تھا کہ اس دلیل کو سن کر کے تم میرے قابو میں آ جاتے، دونوں باتیں میرے پاس نہیں تھی۔ پھر کیسے کہہ رہے ہو کہ میرے کہنے پہ تم نے کیا ہے؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تم نے میرے کہنے پر کفر و شرک نہیں کیا تھا، تم نے اپنے من کی خواہش کو پوری کیا تھا، اس لیے آج اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھ کو ملامت مت کرو۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، یہ صاف جواب دے گا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ شیطان کو انسانوں کے اوپر اس طرح کا تسلط کسی پر بھی حاصل نہیں ہے، نہ مومن پر نہ کافر پر، ایسا قابو اس کو حاصل نہیں ہے۔ اس کو جو قابو ہے تو صرف اتنا ہی ہے کہ وہ دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، غلط خیالات پیدا کرتا ہے اور برے راہ کی رہنمائی کرتا ہے، اور کرنا یہ آدمی کے اپنے اختیار کی بات ہے۔ وہ بات اچھی لگی اور کرنے لگا تو یہ اپنا کیا ہوا نا، شیطان تھوڑے اس کا مجرم، اس کے مجرم تو تم ہو۔ برا عمل کرنے والا مجرم ہوتا ہے، کروانے والا مجرم نہیں ہوتا۔ تو اسی کو فرمایا گیا کہ یہ نہ سمجھو کہ شیطان زبردستی سے تم سے کوئی کام کراتا ہے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا۔ اچھا ایک بات اور، یہاں پر مومن میں اور مشرک میں فرق کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وساوس شیطانی دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور کثرت کے ساتھ وسوسے آتے ہیں، یہ مشرکوں کے دل میں زیادہ آتے ہیں، مومن کے دل پہ آتے ہیں تو مومن اس کو جھٹک دیتا ہے۔
اسی کو فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، اس کو کوئی تسلط نہیں ہوتا ہے ایمان والوں پر، ایمان والوں پر اس کو تسلط حاصل نہیں ہوتا، جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں پر اس کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، البتہ ان کے وساوس کو قبول کرنا، اس کی بری راہ دکھانے کو منظور کر لینا، اس کے خیالات پر چل پڑنا، یہ مشرکوں اور کافروں کے اندر ہوتا ہے۔ وہ شیطان کے اشاروں پر خوب چلتے ہیں، تو اس درجے کا جو تسلط ہے وہ مشرکوں کے اوپر اس کا چلتا ہے۔ تو جو اچھا صرف مشرک ہی نہیں، مسلمانوں میں بھی جو شیطان کے دوست ہیں وہ بھی اس کی بات کو خوب مانتے ہیں، اس لیے فرمایا گیا اس کا تسلط ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں۔ وہ دوستی رکھنے والا چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو شیطان کے دوست ہیں وہ شیطان کی رہنمائی پر زیادہ چلتے ہیں۔ والذین هم بہ مشرکون، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں وہ بھی شیطان ہی کے پجاری ہیں، شیطان کے اشاروں پر چلنے والے ہیں۔ یہ ہیں وہ احکام جو اس آیت میں بیان کیے گئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔